الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول رب العالمین وآلہ الطیبین وصحبہ المطہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ وقال اللہ تعالی فی کتاب القدیم فی خطاب العظیم ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی کتاب القدیم فی مکان آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ ایک مرتبہ درود پاک پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، قابل ستائش ہیں وہ نوجوان، اس کو بند کر بھائی صاحب، بند کر نہیں یار، مجھے بولنے دے، بند کر اس کو، جنہوں نے اپنے مرشد کامل کی اس پاکیزہ ولادت کی ساعت سعید کو ہم لوگوں تک ایک نئی فکر کی روشنی دینے کی سعادتیں حاصل کرنے کے لیے یوم ولادت کے موقع پر اس تقریب کو رکھا۔ بزرگان عظمت کی یاد منانا، اللہ والوں کی یاد منانا اور خوش فکر افراد کی خدمات کو اہل ایمان کے سامنے پیش کرنا، یہ بزرگوں کی پرانی تاریخ رہی ہے، اس میں کسی نوع کی قباحت نہیں، اور یہ پاکیزہ مجلسی اور یہ پاکیزہ تقریبات صرف اس لیے منعقد کی جاتی ہیں، آپ اس کو یاد رکھیں کہ فقط نعرے بازی سے قسمتوں کے ستارے کبھی نہیں بدلتے۔ اگر اپنی قسمتوں کو سنوارنا ہے تو عملی شکل میں ہم کو ڈھل کر کے اپنی آنے والی زندگی کو سنوارنا ہے۔ اللہ والوں کی یاد، خاصان خدا کی یاد، ان کی زندگی کے پاکیزہ پہلو، ان کی زندگی کے روشن اور تابناک واقعات قوم مسلم کے لیے بالخصوص ہمارے جوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں اللہ والوں کی یاد سے، اللہ والوں کی حالات سے، اللہ والوں کی سوانح حیات سے، ان کی زندگی کے پاکیزہ نقوش تابندہ سے اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی بزرگ شخصیت کی یاد منانا، ان کی زندگی کے روشن پہلو خدا کی مخلوق کے سامنے رکھنا، یہ ایک عبادتی عنصر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس سے ایک نئی انسان کو فکر ملتی ہے، ایک نیا ذہن ملتا ہے، ایک نئی روشنی ملتی ہے۔ آپ نے اتنی سرکار شیخ الاسلام قبلہ کی زندگی کے تعلق سے سید صاحب سے، آپ سے پیش رو تمام خطبہ سے اجمالاً اور تفصیلاً قدر گفتگو سماعت فرمائی، اس کا نتیجہ آپ نے کیا نکالا؟ کیا اس قسم کی محفل کر کے، چند نعرے لگا کر کے ہم نے شیخ قبلہ اسلام کی زندگی مبارکہ سے چند نکات اور چند نقوش سن کر کے اپنی زندگی کو سنوار لیا؟ نہیں۔ یاد رکھیں، شیخ الاسلام قبلہ کی زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے، ایک روشن کتاب کی طرح ہے۔ آپ کی زندگی کو آپ دیکھیں، اس کے نشیب و فراز کو دیکھیں، آپ کی خدمات کو دیکھیں، آپ کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، آپ کی صورت طابہ کو دیکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں ڈھالیں کہ ایک اللہ کا ولی چلتا ہے تو ان کی چال بھی بے مثال ہے،
بولتے ہیں تو گفتگو بے مثال ہے، دیکھتے ہیں تو انداز نظر بھی بے مثال ہے، عبادت کرتے ہیں تو اسلوب عبادت بے مثال ہے۔ شیخ الاسلام کا جو یہ عظیم الشان جو لقب ملا ہے، یہ چند سجدے کرنے کا ثمرہ نہیں ہے، چند تقریر کرنے کا ثمرہ نہیں ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانے خاک میں مل کر بولے گلزار ہوتا ہے۔ حضرت کا بچپنا دیکھیں، حضرت کی جوانی دیکھیں، آپ کی طالب علمی کا دور دیکھیں، آپ کی قیادت کا زمانہ دیکھیں، آپ کی سیادت کا زمانہ دیکھیں، آپ کی خدمات عالیہ کی پاکیزہ زندگی کا روشن پہلو دیکھیں کہ اللہ کے نیک بندے کی زندگی کا ایک ایک خاکہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ کی جوانی کا وہ زمانہ مجھے یاد ہے جب آپ سن 71 اور 72 میں جودھپور تشریف لائے۔ اس زمانے میں اللہ نے آپ کو جو حسن پدری عطا فرمایا وہ تو اپنے مقام پہ ہے، زبان کی شیرینی عطا فرمائی وہ اپنی زبان پہ ہے، علم کی بے مثالی عطا فرمائی وہ سب اپنی جگہ پہ عطیہ ہے۔ یہ سب نعمتی کتابوں سے نہیں ملتی ہے، جب کتابوں کا علم ختم ہو جاتا ہے تب نگاہوں کا علم کام کیا کتابوں کی صحت ہوتی ہے جہاں کتابوں سے ملتا ہے۔ ہم کتابوں سے انکار نہیں کرتے، بے شک کتاب کا علم قابل صد سلام ہے، اسے کون خوش فکر انسان انکار کرے گا، مگر شیخ الاسلام کا علم کتابی علم نہیں ہے، یہ محدث اعظم کی نگاہ ولایت والا علم کہ جنہوں نے کبھی پڑھایا نہیں، نہ کبھی مشکات لی، نہ کبھی بیضاوی لی، نہ کبھی بخاری شریف لی، نہ تدریس کی مسرت پہ بیٹھے، مگر جب کتاب پڑھنے آتے ہیں، پڑھانے آتے ہیں، لکھنے آتے ہیں، لکھانے آتے ہیں تو علامہ کاظمی صاحب علیہ رحمہ جو ہماری جماعت کے ایک زبردست ہبری فکر کے عالم، عبقری شخصیت کے عالم، علم کے دعا کے ایک بحر بے گراں نظر آتے ہیں، ان کا فرمانا ہے کہ مدنی کا قلم نہیں چلتا ہے، یہ غوث پاک کی کرامت کا یہ علم کتابوں کا نہیں ہے، یہ علم جو ہے اللہ کا عطیہ ہے۔ عیسادت بزور بازو نیس تانا بخش خدائے بخشندہ، یہ دولت کمانے سے نہیں ملتی ہے، خدا کی مہربانی سے ملا کرتی ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام کی یاد منانے والوں، آپ کی یاد کی پاکیزہ محفل سجانے والوں، آپ کی زندگی کو خراج وفا پیش کرنے والوں، آپ کی عقیدت میں محبت کا نظرانہ پیش کرنے والوں، اپنی زندگی کو بدلو۔ کئی کھوکھلے ناروں سے کبھی حکومت ہی نہیں بدلتی تو کھوکھلے ناروں سے کبھی قبیلوں کی قسمت نہیں بدلتی۔ عملی دنیا میں جب تک قدم نہیں رکھیں گے ستارے ہم کو سلام نہیں کریں گے۔ مدنی میاں قبلہ کی زندگی کا آپ ایک ایک پہلو اپنے سامنے ہے، آپ کے یہاں زیادہ وقت گزارا، ہماری تو صحبت اور ہماری واقع حضرت کی خدمت میں غلامی کا شرف بڑا پرانا ہے۔ 40 سال حضرت سے میرا رابطہ ہے۔ جب جودھپور تشریف لائے آپ کی مبارک ڈالی میں بے پناہ کالے بال تھے، گنا چنا کوئی سفید بال تھا، اس عالم کے اندر بھی ایک بہت بڑا سیٹ میرا دوست تھا، اس نے تقریر حضرت کی سنی، چہرے پاک کا دیکھا، انداز گفتگو دیکھا، حکمت لبریز گفتگو سنی، دلائل کا انبار دیکھا، انداز گفتگو سنا، میٹھی گفتگو سنی۔ تقریر کے بعد حضرت میرے ساتھ مقامی چلے گئے۔ اس زمانے میں آپ تہمت پہنا کرتے تھے تو وہ سیٹ ہمارے پیچھے چلا کار تک بیٹھنے کے لیے، تو حضرت کا تہمت مبارک جو مولانا ذرا سا اوپر تھا، ٹخنے سے اوپر، اور چولا مبارک لمبا تھا، اور آپ کے سر اقدس پہ وہ امامہ مبارک جو خاندانی تھا وہ زیب سر کیے ہوئے تھا۔ اس کے بعد سیٹ نے پوچھا مفتی صاحب اتنے بڑے عالم، میں نے تو ایسا چہرہ کسی کا نہیں دیکھا، مگر حضرت چہرہ بے مثال، زبان بے مثال، رفتار بے مثال، کردار بے مثال، بینش بے مثال، دانش بے مثال، یہ سب بے مثال ہے، مگر اتنا بڑا عالم، اتنی بڑی شخصیت کے مالک پاجامہ کیوں نہیں پہنا، شلوار کیوں نہیں پہنی، تہمت کیوں پہنا؟ تو میں نے کہا اے نادان سیٹ، تو اس حقیقت کو نہیں جانتا ہے، خاصان خدا خدا نباشند، ولی گرزا خدا جدا نباشند، اللہ کے ولی خدا
خدا کی رحمت سے جدا نہیں ہوتے، ان کی اداؤں میں رب کے جلووں کی بہار نظر آتی ہے۔ مدنی میاں نہ کپڑوں پہ ناز کرتے ہیں، نہ جبوں پہ ناز کرتے ہیں، وہ یتیم ناز کرے کہ جو یتیم ہو کہ مجھے پام ملا۔ مدنی میاں کو نہ کپڑے کی پرواہ ہے نہ جبے کی پرواہ ہے، وہ جدھر چل جاتے ہیں فرشتے آگے بڑھ کے ان کو سلام کرتے ہیں۔ ایسا حسین چہرے والا، ایسا علم کا کوہ گرا، جن کی علمیت بے مثال ہے، جن کی سیادت بے مثال ہے، جن کی زبان بے مثال ہے، جن کا کردار بے مثال ہے، جن کی نظر بے مثال ہے، جن کا علم بے مثال ہے، جن کی خطابت بے مثال ہے، وہ کپڑوں کا چویا نہیں رہتا ہے، کپڑے خود ان کے پیچھے رہتے ہیں۔ اب رہا سوال آپ کا کہ تہمت کیوں زیبتن فرمائی، تو میں نے کہا شیر صاحب حضرت ابھی سفر سے آئے، چند لمحوں کے لیے ہم نے چھوٹا سا ناشتہ کروایا، تو میں نے کہا حضرت غسل فرما لیں، کپڑا تبدیل فرما لیں۔ کہا نہیں جی مولانا تھکے ہوئے آئے ہیں، پہلے گفتگو کر لیں گے، صبح اٹھ کے نہائیں گے۔ تو حضرت نے استنجا وغیرہ فرمائی، تہمت زیبتن فرمایا، تو پاجامہ سے زیادہ خوبصورت تہمت سے نظر آ رہے تھے، اور وہی تہمت پہن کے آ گئے۔ اور مزے کی بات یہ کہ سیٹھ نے پکڑ لی بات کہ تہمت ہے یہ رسول کی سنت ہے، میرے غریب نواز کی سنت ہے، غوث الورا کی سنت ہے، اس لیے یاد رکھیے مدینے سے چلیے اجمیر تک آئیے تو یہاں سنت کی بہار ہی بہار، وہ تہمت ملے گا۔ تو نبی کا شہزادہ بھی وہی لباس پیش استعمال فرماتے ہیں جو رسول اللہ کا لباس تھا، اس لیے آپ نے تہمت پہن رکھی تھی، اور آپ کی تہمت مبارک تھی وہ ٹخنوں سے تھوڑی اوپر تھی۔ کیوں اوپر تھی؟ کہ رسول کی سنت یہ ہے کہ مسلمان پاجامہ پہنے، پینٹ پہنے، تہمت پہنے، شلوار پہنے، کچھ پہنے، مرد بھائی لباس جو پہنے کسی نوعیت کا ہو وہ ٹخنے سے تھوڑا سا اوپر ہو، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو شیخ الاسلام نے یہ گوارا نہ فرمایا کہ تھکان اپنے مقام پہ ہے، سفر کی تھکان اپنی جگہ پہ ہے، مگر نانا جان کی سنت میں کوتاہی ہو یہ مدنی کو گوارا نہیں ہے، اس لیے تہمت بھی رہی اور ٹخنوں سے تھوڑی اوپر رہی۔ آج سے 40 سال پہلے کا یہ واقعہ آج بھی لوگ ہمارے تقویٰ کے دل پہ ٹچ کی طرح محفوظ ہے، نقش کی طرح محفوظ ہے کہ سنت کی پاسداری اگر کسی کو سیکھنی ہو تو شیخ الاسلام کی ذات سے سیکھو۔ اب تو زمانہ گزر گیا، پیری آ گئی، آپ نے تمام دورے وغیرہ بند کیے، اس زمانے میں طوفانی دورے ہوتے تھے، مگر الحمدللہ نبی کے شہزادے کی شریعت کی پاسداری کا عالم اتنا نرالا تھا کہ مجال کوئی قدم شریعت طاہرہ کے خلاف اٹھے، تہمت بھی ہے تو سنت کے مطابق ہے۔ آپ لوگ جو مدنی میاں سے وابستہ ہو، شیخ الاسلام سے وابستہ ہو، آپ کی وابستگی کو خدا سلامت رکھے، رب مستحکم رکھے، اس میں چاند کی روشنیاں عطا فرمائے، مگر یاد رکھیے مرشد کامل کی عقیدت کب کام آئے گی؟ سر جھکے رب کے دربار میں اور دل جھکے مصطفیٰ کے دربار میں، تب سجدے کام آئیں گے، ورنہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ آپ مدنی میاں کے بلا کی زندگی کو دیکھیں، ان کی دلائت ماب شخصیت کو دیکھیں، ان کی زندگی مبارکہ کھلی ہوئی کتاب